تو ذرا بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ٹھیک جانے جا رہا ہے، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے یا سماجی اعتبار سے؟ جی السلام علیکم. میرے ہاتھ میں قلم، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا ہے غم. میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک مستقبل میں ایک پازیٹو سمت میں جا رہا ہے. اس کی وجہ سب سے بنیادی یہ ہے کہ ہم اگر ماضی میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جو الیکشن ہوتے ہیں کبھی صدارتی نظام کی آواز لگتی ہے، کبھی ڈکٹیٹرشپ آ جاتا ہے، اور کبھی مختلف نظام رائج کرنے کی یہاں پہ توقع کی جاتی ہے. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں 2008 سے پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ سٹیبل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ارتقائی پروسیس سے گزر رہا ہے، جس کو ہم ارتقائی پروسیس سے گزر کر مستقبل میں بہت اچھے انداز سے جمہوریت کو، عوام کو مضبوط کر کر اپنی ترقی کی طرف راستہ اپنا سکتے ہیں. آپ ذرا اتفاق کرتے ہیں اس سے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اول تو جو ہو رہا ہے اس کو جمہوریت سمجھتے ہیں آپ، پھر اسٹیبلٹی کی اور تسلسل کی بات تو بات کی بات ہے. پاکستان بیسیکلی ایک ہائیبریڈ ڈیموکریسی کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن آج ہمارے پاس 2008 کے بعد ایک جمہوریت کا تسلسل چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آج کے نوجوان، ہمارے پاس پاکستان کی سب سے بڑی پاپولیشن ایگزسٹ کرتی ہے. اس سے پہلے لوگوں نے کبھی سوال اٹھانا شروع نہیں کیا تھا، لیکن آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ ایک باشعور نوجوان بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اس کی سب سے بڑی وجہ شاید ایک سوشل میڈیا ہو سکتی ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن وہ سوال اٹھانا شروع کرتا ہے. جمہوریت کے اندر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ کا سوال اٹھانا. اگر جمہوریت کے اندر سوال اٹھاتے ہیں تبھی آپ ایک بیٹرمنٹ کی طرف جانا شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جی اٹھا لیے گئے وہ جو اٹھا رہے تھے سوال، مگر سوال تو اب بھی وہیں پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سوال اٹھانے سے قوم کے اجتماعی شعور کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن کیا سوال اٹھانے والوں کو اٹھایا جانا یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک درست بات ہے؟ اور دیکھیں اقرار بھائی، بینگ اے لا اسٹوڈنٹ، میرے نیریٹیوز کچھ ڈفرینٹ سے ہیں. ہم پاکستان کو ایک درست سمت میں لے کے جا رہے ہیں، یہ ٹاپک تھا ہمارا. اور اس میں جمہوریت کی انہوں نے بات کی، میرے ساتھ والے جو دونوں مقررین ہم حمایت میں تھے، انہوں نے جمہوریت کی بات کی. انہوں نے کہا پچھلے 15 سال سے پاکستان میں جمہوریت ہے، ڈکٹیٹرشپ سے ہم آزاد ہیں. میرے خیال میں جمہوریت میں سب سے بڑا رول ہوتا ہے عدلیہ کا، کیونکہ میں ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے نزدیک عدلیہ کی ایک بہت اہمیت ہے. جس طرح ماضی میں عدلیہ نے اس ملک میں کام کیا اور ابھی بھی جس طرح چل رہا ہے، آج کل کے جو لیٹسٹ کیسز ہیں اس پہ عدلیہ جس طرح سٹینڈ لے رہی ہے، جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لائیو ججمنٹس دکھائی ہیں امپورٹنٹ کیسز کی، وہ چاہے بلوچ کیس ہو یا جو بلے کا نشان پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ نے واپس کیا، اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات اگر آپ کی سپریم کورٹ سے جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آج بھی جمہوریت زندہ ہے، عدلیہ آج بھی سٹینڈ لے رہی ہے، عدلیہ نے بہت اہم کردار کیا ہے. اور اگلا اگر میرے پہ پوائنٹ آتا ہے تو میں صحافتی میڈیا کے کردار پر بات کروں گا. کرتے ہیں تاکہ ذرا جمہوریت کے حوالے سے ذرا آپ دیجیے گا اگلے مقرر. مجھے بتائیے گا، جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ اس پر بڑے شادیانے بجا رہے ہیں ایک طرح سے ہم، کہ بڑی اچھی بات ہے کہ مارشل لا نہیں لگا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جمہوریتوں اور مارشل لا کے درمیان ایک خاص قسم کا وقفہ رہا ہے ہمیشہ، تو ہم اس وقفے سے گزر رہے ہیں؟ اقرار بھائی، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم اس وقفے سے گزر رہے ہیں، لیکن اتنا لمبا وقفہ میرا کم نصیب ہوا ہے ہمیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اب بھی ماشاء اللہ وغیرہ لگنے کی کوشش کی جاتی ہے لگانے کی، تو اس سے ممکن ہے یہ ہو جائے جتنا عوام کو شعور آ چکا ہے، جتنا نوجوان اس معاملے کو سمجھ چکے ہیں، اگر اب مزید ایسا ہوگا تو عوام کا ری ایکشن ممکن ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہو. ٹھیک ہے، چلیے جی، یہ آپ نے دیکھا میرے دائیں جانب کے مقررین سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سمت درست ہے، چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم ایک ٹھیک ڈائریکشن میں گامزن ہیں بحیثیت قوم، بحیثیت ملک. لیکن یہ صاحبان اس سے اتفاق نہیں کرتے، اور کیوں نہیں کرتے میں آپ سے پوچھتا ہوں. بھائی نے بھی ایک شعر پڑھا تو میں بھی اس کے آرگومنٹ میں ایک شعر پڑھوں گا کہ ہزاروں سرحدوں کی بیڑیاں لپٹی ہیں قدموں سے، ہمارے قدموں کو پر بنا دیتا تو اچھا تھا، پرندوں نے کبھی روکا نہیں رستہ پرندوں کا، خدا دنیا کو چڑیا گھر بنا دیتا تو اچھا تھا. تو خدا جو ہے پاکستان کو چڑیا گھر بنا دیتا تو شاید زیادہ اچھا تھا، اس سے زیادہ بہتر ہوتا. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا نہیں چھوڑتے. پاکستان میں اسٹیبلٹی صرف اسی وجہ سے نہیں آ رہی کہ کوئی پرائم منسٹر اپنا ٹینیور پورا نہیں کر رہا، اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں جیسے IMF ہے، وہ کس پر جا کر اپنا اعتماد ظاہر کرے، کس طرح جا کر اپنے جو ہے وہ پیسے کس کو دے کہ کون ہمارے پیسے صحیح جگہ پر لگائے گا اور ہمیں واپس صحیح ریٹرن کرے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی مکمل کردار ہے پاکستان میں، جمہوریت صرف نام کی ہے.
نام کی چیزیں صرف نام کی رہ جاتی ہیں, ان میں کوئی ایسنس نہیں ہوتی, اور نہ ہی ان کا کوئی کردار ہوتا ہے, اور نہ ہی ان سے کوئی اسٹیبلٹی آتی ہے, اور نہ ہی کوئی پروگرس ہوتی ہے. تو آپ کو کسی بہتری کا امکان دکھائی نہیں دیتا؟ مجھے اگلے 20 سال تک اگر اسی طرح رہا تو مجھے کسی بہتری کا امکان نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, آپ بتائیے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, یا ہم درست سمت میں گامزن نہیں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن جو بنیادی وجوہات ہے, بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو جمہوریت کا نظام ہے, میں اس کو جمہوریت مانتا نہیں ہوں. کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ آپ جمہوریت کی اگر ڈیفینیشن کریں, تعریف کریں, تو اس سے مطلب یہ بنتا ہے کہ عوام منتخب کرتی ہے اور عوام کے لیے حکومت ہوتی ہے. تو بنیادی سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا آنے والی حکومت ہماری عوام منتخب کرتی ہے یا ہمارے لیے وہ منتخب کی جاتی ہے؟ دوسری بات, میں اپنے ساتھی مقرر کی بات سے اگر اس کو ساتھ جوڑوں کہ آپ کسی بھی مسئلے کو جب حل کرنا چاہتے ہوں تو وہ تب حل کرتے ہیں جب وہ منظر عام پہ ہو. تیسری بات آئی عوام میں شعور کی, کہ عوام میں شعور آیا تو یہ بھی جمہوریت کے لیے ایک بہت اچھا ہے. تو ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارا جو یہ شعور ہے یہ وقتی ہوتا ہے. ہمارا خون جو ہے جوش مارتا ہے, لیکن اس کے بعد مکمل سکوت طاری ہو جاتا ہے. تو اس سے مسئلہ کیا آتا ہے کہ آپ کی عوام اس میں اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے باہر نکلتی ہے. آپ اس کو شعور نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ایک شعور ہے کہ عوام کو پتہ چل گیا. شعور وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی عوام ایک مستقل جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھے, اور وہ جدوجہد آپ کی نظر آئے. اب آپ کی عوام سڑکوں پہ نکلی ہے, رات ہوئی, صبح نیا سورج آغاز ہوا, عوام واپس اپنی جو روٹین ہے وہاں پہ وہ جاری ہوگی. تو اس کو شعور نہیں کہہ سکتے. شعور جب آپ کی عوام میں آتا ہے تو وہ نظر آتا ہے. جیسے آپ کی فرینچ ریولیوشن یا جتنی بھی ریولیوشنز آئی ہیں, تو وہ ایک کانسٹنٹ, جو آپ کی قومیں ہیں وہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل کرتی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں چینج آتا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ملک کا نظام ہے وہ جو ہے صحیح سمت میں نہیں جاتا. اچھا, یہ اسی بات کو ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح یہ بہت بات ہوتی ہے کہ شعور آ گیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ شعور وہ ہے جو قومیں بحیثیت مجموعی اپنی لرننگ سے, اپنے تجربات سے سیکھنے کے نتیجے میں حاصل کرتی ہیں, یا سپون فیڈنگ کے ذریعے ان کو وہ شعور دیا جاتا ہے؟ ہم نے سپون فیڈنگ کا لفظ سنا بھی پاکستان کے ایک رہنما کی طرف سے. تو یہ شعور ہے آپ کے خیال میں کہ جو بس اچانک راتوں رات سوشل میڈیا پہ ایک نیریٹو کریٹ کیا, اگر ہم نے کہا جی ہمیں شعور آ گیا, یا ایک بتدریج عمل ہے کسی بھی قوم میں شعور کا آنا؟ میرا اس پہ یہ نظریہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک وقت درکار ہوتا ہے کسی بھی قوم میں ایک شعور اجاگر کرنے کا, اور اس کے اوپر پھر میں اپنے ہی مقرر کی بات کا آگے سہارا لیتا ہوں کہ ایک وقت درکار ہوتا ہے اس پہ پھر عمل کرنے کے لیے, جو پھر اس کی ایک امپلیمنٹیشن ہمارے سامنے آ سکے. سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ آبویسلی ایک پازیٹیو امپیکٹ جنریٹ کرتا ہے, لیکن سٹل ہم خود بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کیمپینز جس طرح سے رن کی جا رہی ہیں وہ بہت اسپیسیفک ہیں, اور وہ آبویسلی موروثی سیاست یا سیاستدان ہیں, وہ اپنی جمہوریت کو یا اپنی سیاست کو رنگ دینے کے لیے اپنے صرف خیالات یا اپنے فائدے تک اس کو محدود کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کو ایک قوم بنانے میں استعمال کیا جائے, یا بحیثیت ملک یا بحیثیت قوم ہمارے جو بینیفٹس ہیں اس کے اوپر کام کیا جائے.